اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کل نکاح کرنے والے کو زنا کرنے والا بھی بیوقوف سمجھ رہا ہے، زنا نہ کرنے والا بھی بیوقوف سمجھ رہا ہے. اچھا کام ہے نا. باپ بھی اس کو بیوقوف سمجھ رہے اپنے بیٹے کو، ماں بھی اپنے بیٹے کو بیوقوف سمجھ رہی ہے. الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب ہیں، اکیلے دنیا میں شاید رہ گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں اچھا کام ہے، اور بھی ہیں کچھ لوگ. ورنہ نکاح کرنے والے کو سب کیا کہتے ہیں؟ پرلے درجے کا بیوقوف کے خامخواہ کی ذمہ داری اپنے سر لے رہا ہے. مگر اللہ اس کے رسول کیا کہتے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. بیٹا کہے نا ابا سے میں نے نکاح کرنا، ابا کہتے گھر سے نکلو، کہتے ہیں نا ابا نکل جائے یہاں سے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مسجد میں جا کے کرو. نکاح کرنا کہاں سنت ہے؟ بولتے ہی نہیں ہے یار. اللہ نے کیا میرے گھر سے مت نکلو، شادی ہال میں نہ کراؤ، کہاں کرواؤ؟ مسجد میں. ابھی الحمدللہ مسجدوں میں نکاحوں کا رواج بڑھ گیا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے گھر میں آ کے کرو. ابا نے گھر سے نکال دیا کوئی پرابلم نہیں، ماں نے نکال دیا کوئی پرابلم نہیں ہے. نکاح ہوگا مسجد میں ہوگا. نکاح کرو گے ابا کی طرف سے صلواتیں سننے کو ملیں گی، اماں کی طرف سے اپنے خرچے پہ اگر کر رہے ہو، یہ بتا دوں میں اپنی ذمہ داری، بار بار ایسا نہ ابا کے خرچے پہ. ابا نے پال کیا، جوان کر دیا، بس ابا کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب جو ہوگا اپنے خرچے پہ ہوگا. اپنے خرچے پہ کر رہے ہو اور ابا نے صلواتیں سنانا شروع کر دی، جو کہ کریں گے ضرور. اماں نے شروع کر دی، بہنوں نے تانے کوسنے دینا شروع کر دیے. ابھی بہت ہنس رہا ہے یہ بچہ جو ہے نا، بہت ہنس رہا ہے، چھوٹا ہے نا. اگر یہ بالغ ہو چکا ہوتا تو یہ رو رہا ہوتا، کہتے میرے دل کی آواز. یہ بچہ بہت ہنس رہا ہے، وہ پتہ ہی نہیں بیچارے کو. جب یہ بالغ ہوگا پھر یہ بیان سنے گا تو پھوٹ پھوٹ کے روئے گا، کہے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا میرے دل میں کیا ہے. تو ابا بھی صلواتیں سناتے ہیں، اماں بھی صلواتیں سناتی ہیں، محلے والے بھی، معاشرے والے بھی. مگر اللہ کیا کہتے ہیں؟ جب نکاح ہوگا تو پہلے خطبہ ہوگا، خطبہ. اللہ کی حمد و ثنا ہوگی. صلواتوں کا بالکل اپوزٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دعائیں ہوں گی، دعائیں، حدیثیں ہوں گی، قرآن کی آیات ہوں گی. نکاح سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ اور نکاح پڑھواؤ گے کس سے؟ فقہاء لکھتے ہیں، اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ قوم کا جو نیک آدمی ہو اس سے نکاح پڑھوانا چاہیے. وہ حقیقت میں ہو نہ ہو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن لوگ جس کو نیک سمجھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں حوصلہ افزائی کی جتنی بھی ان عناصر تھے نا، وہ سارے کے سارے اس میں اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں. پھر آپ اگر نکاح کریں گے، خاندان ٹائم پہ اگر نکاح کریں گے، بڑھاپے میں کریں گے پھر لوگ خوش ہوتے ہیں. اگر آپ بڑھاپے میں نکاح کر لیا نا آپ ہو گئے 48 سال کے، 50 سال کے، تو پھر تو لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں، بھائی اب کرا دو یار. 15-20 سال کی بات کر رہا ہوں، جو جوانی کی عمر ہے جس میں اصل حکم ہے شریعت کا کہ نکاح کرو. اس عمر میں اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ صلواتیں، تانے اور یہ الٹی سیدھی باتیں، تو اس میں اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کوشش کریں گے سب کو پتہ نہ چلے، ورنہ معاشرہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا. اتنی کچی عمر میں، بچپن میں شادی کر دی، یہ کوئی عمر ہے؟ ایسی ایسی باتیں کریں گے. تو اللہ نے کیا کہا کہ جب نکاح کرو تو دھوم دھام سے ولیمہ کرو. دھوم دھام کا مطلب پبلک کو خوب اکٹھا کرو، اس لیے کہ صحیح کام ہو رہا ہے، غلط کام نہیں ہو رہا. ولیمہ کرو، کھانا کھلاؤ پبلک کو. ادھر ادھر چھپن چھپائی کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کرتے ہیں نا تو بھاگ کے آتے ہیں ادھر، کہنے کو مل جائے گا، کمرہ ومرہ مل جائے گا، بھاگا ہوا ہوں. اور یہ بھی فرمایا کہ مجمع میں کرو. مجمع میں غلط کام کیا جاتا ہے، غلط کام تو چھپ کے کیے جاتے ہیں نا. میں ابھی آ رہا ہوں اصل وہ موضوع پر، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا ہمیں اپنی بھی تو ایک خواہش ہے پوری کرنے دینا. اعلنوا النکاح، نبی نے فرمایا نکاح علل اعلان کرو. علل اعلان، غلط کام علل اعلان ہوتا ہے؟ بولو بھائی، چھپ کے. ابا کہہ رہے ہیں اگر تو نے کیا مجھے پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. اماں کہہ رہی اگر پتہ چلا تو نے 17 سال کی عمر میں اتنے موٹے موٹے آنسو، میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں؟ اپنے خرچے پہ کیے اس نے 17 سال پہ. اگر کوئی جاب لگ گئی ہے، کوئی وراثت میں پیسے مل گئے، اپنے خرچے کی بات کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں. تو اماں کیا تانا دیتی ہیں، ابا کیا تانا دیتے ہیں، پتہ نہیں چلنا چاہیے کسی کی. تو اللہ کیا کہتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے؟ اعلنوا النکاح، نکاح علی الاعلان کرو، پبلک کو بتاؤ کہ ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، تاکہ پبلک میں جو کمانے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شرم آئے. یہ 17 سال کے ہو کے کر سکتا ہے اور ہم 47 کے ہو گئے. اور ایک اور عجیب جملہ کہا، وَلَوْ بِالدَّفْ، ڈھول بھی بجاؤ. ویسے ڈھول بجانا منع ہے نا، وہ ایک ڈھول بجانا منع پہ ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ ایک مولوی صاحب ہمیشہ ڈھول کے خلاف بیان کیا کرتے تھے کہ ڈھول بجانا منع ہے، ڈھول بجانا منع ہے. اب ان کا بچہ گم گیا، لوگوں نے کہا بھائی ڈھول بجا کے ڈھنڈورا پیٹو پورے محلے کو. پہلے زمانے میں ڈھول بجتا تھا تو سب اکٹھے ہوتے تھے، بھائی کیا ہو رہا ہے،
تو بتاؤ میرا بچہ گم گیا. اب وہ ڈھول بجانا منع ہے, وہ تو ساری زندگی بیان یہ کرتے رہیں گے ڈھول بجانا منع ہے, تو پبلک کو اکٹھا کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا چلو ڈھول لے کے نکلو اور یہی اعلان کرو کہ ڈھول بجانا منع ہے. تو وہ ڈھول لے کے نکلتے تھے اور لوگوں سے کہتے لوگوں میرا بچہ گم گیا اور ڈھول بجانا منع ہے. لوگ کہتے تھے ڈھول کیوں بجاؤ؟ کہ نہیں تمہیں اس لیے تاکہ آپ کو ایک شرعی مسئلے کا علم ہو جائے, لوگ اکٹھے ہوں ان کو پتا چلے کہ ڈھول بجانا منع ہے. خیر, تو نبی نے کیا فرمایا؟ دف بجاؤ. ڈھول, ڈھول کا مقصد یہ ہے کہ جب ڈھول بجے گا تو سارے محلے کو خبر ہو جائے گا کہ فلانے کی فلانی کے ساتھ شادی ہو گئی. تو کتنی حوصلہ افزائی ہے دیکھو. اس لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ جو اپنی چادر ہے نا, اس کی ماحول اور رسم و رواج کی چادر, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو, ورنہ یہ معاشرہ تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گا. یہ اچھے کام پہ اپریشیٹ نہیں کرتا, یہ ہمیشہ غلط باتوں کی ترغیب دیتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ فرماتے ہیں اگر زمین میں اکثریت کو فالو کرو گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. تو ان 3 غار میں جو چھپے ہوئے لوگ تھے انہوں نے دعا مانگی. ایک نے کہا کہ اللہ جب وہ چچا زاد بہن جس پہ میں عاشق تھا اس پہ مجھے مکمل قدرت ہو گئی, تو اس لڑکی نے کیا کہا؟ اتق اللہ, میں تو مجبور ہوں, تو مجبور نہیں ہے, اللہ سے ڈر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زانی یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے قیامت کے دن حساب دینا ہے, حساب دینا ہے اس کا. اور زانی پر ایک پھٹکار دنیا میں برستی ہے, وہ آخرت میں بعد میں, وہ یہ کہ اس کو جو گھریلو زندگی ہے وہ اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اپنی زوجہ کی طرف رغبت ختم, روزانہ نئے مزے بدلنے کا شوق, اس سے اس کی لائف کیا ہوتی ہے؟ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ذہنی سکون خراب ہو جاتا ہے. جو حلال پر قناعت کرنے والے لوگ ہیں وہ خوش رہتے ہیں, وہ دیکھتے ہی نہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, سکون سے زندگی گزرتی ہے ان کی. اور جو یاد رکھو جو زانی ہے نا, زانی, اس کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے, بڑھاپا بڑا خطرناک. نکاح کرنے والے کا بڑھاپا آسانی سے گزر جاتا ہے, بال بچے. زنا کرنے والے کو بڑھاپے میں شوق وہی ہوتے ہیں جو جوانی میں تھے, یہ یاد رکھو, شوق ختم نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جوانی میں زنا کا شوق ہے یہ بڑھاپے میں خود بخود ختم ہو جائے گا, یہ بہت بڑی بھول ہے. اگر بڑھاپے میں زنا کی خواہش ختم ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید نہ ہوتی کہ قیامت کے دن اللہ بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے. قوت ختم ہو جاتی ہے, طاقت ختم ہو جاتی ہے, خواہش ختم نہیں ہوتی. اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ایک چیز کی خواہش ہے مگر اسے پورا کرنے کی قوت نہیں ہے. کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے آپ کا مگر آپ اس خواہش کو پورا کر نہیں سکتے. یہ تو 24 گھنٹے کی ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ خواہش ختم نہیں ہوتی بوڑھے میں اگر اس نے جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا ہو. جس شخص نے جوانی میں بدنظری نہیں چھوڑی, آپ اس کا بڑھاپا دیکھو, بڑھاپے میں بہت خطرناک نظر باز ہوتا ہے, وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور پھر اس بدنظری کی پھٹکار اس کے چہرے پہ بھی پڑتی ہے, اور توبہ کی توفیق پھر اکثر نصیب نہیں ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ہے تو بڑھاپا جب آئے گا تو خود بخود چھوٹ جائے گا, نہیں چھوٹتا, خود بخود اور پختہ ہو جاتا ہے, اور پختہ. اس لیے اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں بھائی. اگر اللہ نہ کرے کسی نے زنا کیا تو خوب گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. فرمایا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, قریب بھی مت جاؤ. کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا اسلام میں حرام ہے, کسی عورت کے ساتھ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے اس پر. کسی بھی جوان عورت کے ساتھ آپ تنہائی اختیار, جوان ہو یا عمر زیادہ ہو, تنہائی نہیں اختیار کرتی. یہاں بہت ہی کوئی بوڑھی ہے, نانی دادی بن گئی بالکل ہی 90-95 سال کی, ایک الگ بات. جوان عورت ہو, 50-55 سال کی عورت بھی جوان ہی ہوتی ہے, آپ اس کے ساتھ تنہائی اختیار بولو نا بھائی نہیں کر سکتے. لفٹ میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, کہیں بلڈنگ میں آپ جا رہے ہیں, کوئی خاتون چلی گئی لفٹ کے اندر, آپ باہر آ جائیں, آپ نہ جائیں, موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے لفٹوں میں, خاتون جا رہی ہے, بندہ بھی چلا گیا, کہتے ہیں نظر نیچی کر کے کھڑے ہوئے. بھائی یہ جب جائز ہی نہیں ہے آپ کا اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا, تو آپ کو جب شریعت اجازت ہی نہیں دے رہی تو آپ کتنے اچھے ہیں برے ہیں یہ بحث ہی جائز نہیں ہے. میں منع کرتا تھا بعض دفعہ, ہم وہاں حج پہ گئے تو وہ لفٹ میں بعض دفعہ ایسا, وہاں تو بہت ہوتا ہے ایسا, اکیلی خاتون جا رہی ہے تو کوئی بندہ چڑھ گیا تو منع کرتا, بھائی نہیں باہر, میرے ساتھ چلے جانا. اس سے کہتا میرے ساتھ چلے جانا. نہیں بھائی ہم کو حج کرنے آئے, جو لڑکیوں کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں,
مجھے پتا ہے بھائی آپ حج کرنے آئے ہیں، تو یہاں اگر اللہ رسول کی نہیں مانو گے تو پھر کہاں مانو گے؟ اللہ اس کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اکیلے سفر کر سکتے ہیں، عورت کے ساتھ سفر نہیں، یعنی تنہائی اختیار کر سکتے ہیں، جو برے لوگ ہیں ان کو اجازت نہیں، نہ برے کو نہ نیک، تنہائی جائز نہیں ہے تنہائی۔ ہاں کسی خاتون سے بات کرنی ہو، کوئی دوسرا موجود ہو، اگر مجبوری ہو تو بے شک دوسری خاتون ہی ہو، تنہائی جو ہے تنہائی یہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگ ان چیزوں میں ذرہ برابر احتیاط نہیں کرتے، بس براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش میں ہر آدمی، یار ہم لوگ اتنے نیچ سوچ کے نہیں، اتنے گھٹیا نہیں ہے جیسے مولویوں کی باتیں ہیں۔ تو گھٹیا پن تو یہ بھی ہے کہ اگر زنا کر لیا تو کیا ہو گیا، اس کو بھی اگر آپ نہ دیکھیں تو بھی کلچر ہے، گورے تو کرتے ہیں نا، یہ کیا ہے زنا ہو گیا، گرل فرینڈ ہے تو کیا ہو، ہم جا کے کہتے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ، کہتے ہیں یہ اس لیے جو ترقی نہیں کر رہے یہ لوگ۔ غیرت کو زندگی سے نکال دو تو پھر جو چاہے کرو، پھر نہ جمعے کا بیان سننے کی ضرورت، نہ اتوار کا، نہ کسی عالم کے پاس جانا، نہ کسی بزرگ کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اگر غیرت والی زندگی گزارنی ہے تو شریعت کے ان احکامات کو فالو کرنا پڑے گا۔ تنہائی عورت کے ساتھ جائز نہیں۔ ہمارے ایک دوست سے یونیورسٹی میں بہت بڑے پروفیسر تھے، کیا ہیں الحمدللہ، تو یونیورسٹی کی جو لڑکیاں ہیں بعض دفعہ ان سے اپنے پرائیویٹ بلکہ پرسنل جو میٹر ہے نا اس پہ مشورے لیتی ہیں۔ اب وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تنہائی کے بغیر وہ بتا نہیں سکتی اپنی بات، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے سے مشورہ لینے کے لیے جب کوئی لڑکی بیٹھتی ہے اسکول میں کلاس میں، تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کی موجودگی میں وہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو میں نے کہا کہ یا تو آپ اس سے موبائل پہ بات کر لیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کلاس کا دروازہ کھول کے رکھیں مکمل، اس سے بھی تنہائی، یہ مجبوری کی بات ہے، مجبوری میں اس سے بھی تنہائی بولو نا بھائی ختم ہو جائے گی۔ دروازہ کھلا ہے تو پھر تم سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ یونیورسٹیوں میں پروفیسر اس کی احتیاط نہیں کرتے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر انہوں نے پوچھنا ہو پروفیسر صاحب سے کوئی بات کرنی ہے تو پروفیسر کہتے ہیں کنڈی لگاؤ، تالا لگاؤ، پرسنل میٹر ہے نا، آپ کا پرسنل معاملہ ہے تو بہت تنہائی کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ کان میں آ کے بتاؤ میرے، حرام ہے، گناہ ہے، جواب دینا ہے اللہ کو قیامت۔ تنہائی میں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا کرو بس، اور اگر نہیں ہے بیگم تو صبر کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ جی ایک اور دے دے۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نکاح کرنے والے لوگ ہیں یہ بے وقوف نہیں ہیں، جو زنا کرنے والا ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں خام خواہ میں نہیں کہہ دیا کہ زانی کو 100 کوڑے مارا کرو، قرآن میں کہا نا اللہ نے کنوارا مرد یا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو اللہ نے کیا کہا ہے، چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو، چوک پہ کھڑا کر کے۔ وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور جب اس کے کوڑے لگ رہے ہوں یا کوڑے مارے جا رہے ہوں تو اس معاملے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ ہائے ہوئے نہیں کرو، ہائے بیچارے کو زور سے لگ گئے، ہائے بیچارے کو یہ ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے توبہ کر لیتا، ہائے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا۔ اللہ کہتے ہیں گواہوں سے اگر ثابت ہو گیا تو توبہ کرے گا، میں قبول کر لوں گا۔ سزا دینے میں نرمی نہیں، سزا پوری تو پھر ہائے ہوئے کرتے رہو بیٹھ، پھر اس کو عار دلانا جائز نہیں ہے، پھر اس کو تانے دینا جائز نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ سزا مل گئی بس اب تانے نہیں دے سکتے۔ اور شادی شدہ مرد اگر زنا کرے، شادی شدہ کا تو سخت حکم ہے، اس کو جب حلال ہے تو حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے وہ، تو پھر اس کی سزا کیا ہے بتائیے؟ رجم ہے، رجم۔ آپ جب اللہ پہ اعتماد کریں گے، توکل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دنیا میں ساری ضرورتیں پوری کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ جب آپ بالغ ہوگے، آپ اللہ پہ توکل کر کے نکاح کرو گے تو اللہ آپ کے لیے گھر کا انتظام بولو کرے گا۔ پھر جب بیوی آئے گی اس کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام، کیونکہ میڈیکلی 2 وقت کا کھانا ضروری ہے، 3 وقت کا نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ صحابہ 2 ٹائم کا کھاتے تھے، کھاتا میں بھی 3 ٹائم ہوں، لیکن فرض واجب تو نہیں قرار دیتا نا بھائی، کھا تو سبھی 3 کیا 6 ٹائم کھا رہے ہیں، لیکن ضرورت کس سے پوری ہو جائے گی؟ 2 ٹائم سے۔ ایک بکرتن و عشیہ، ہمارے نبی جو کھانا کھایا کرتے تھے یا صحابہ کرام صبح 11 بجے 12 بجے، اس کے بعد قیلولہ کرتے اور رات کو مغرب کے بعد، اس کے بعد عشاء پڑھتے ہی سو جاتے۔ یہ نیچرل ہے، آج میڈیکل سائنس اسی کو ثابت کر رہی ہے بھائی یہ اصل ہے۔ پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ہر وقت تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو، ہم جب بچپن میں ڈاکٹروں سے سنتے تھے، ڈاکٹر کہتے تھے تھوڑا تھوڑا 6 ٹائم کھاؤ لیکن تھوڑا تھوڑا، مجھے اسی وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پھر ہم میں اور بکری میں فرق کیا ہو گیا؟ وہ بھی ہر وقت کھاتی رہتی ہے، جگالی کرتی رہتی ہے، ہم بھی کھاتے رہے، اور ہم صحابہ کی سیرت میں دیکھتے تھے 2 ٹائم، قرآن کہہ رہے دو ہم کہتے ہیں نا 2 وقت کی روٹی، 2 وقت، یہ تو عرف میں کہا جاتا ہے 2 ٹائم کی روٹی، اس کا مطلب انسان کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ 2 ٹائم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم جب بالغ ہوں تو ہمیں ایک عدد بیگم چاہیے تاکہ ہم برائیوں کی طرف بولو نہ جائیں۔ پھر
ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. اللہ کہہ رہا ہے بیگم بھی دلا دوں گا, اس کے بعد تمہارے لیے سوٹیبل مناسب درجے کے گھر کا انتظام بھی. کبوتر کو گھونسلہ چاہیے, انسان گھونسلوں میں نہیں رہ سکتا, اس کو سیمنٹ بجری کا مکان چاہیے, مٹی کا مکان چاہیے, ذاتی ہو یا رینٹ پر ہو, لیکن سر چھپانے کی جگہ چاہیے. اللہ کہتے ہیں محنت کرتا رہے گا, سر چھپانے کی جگہ تجھے مناسب مل جائے گی. اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے رزق چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان کے لیے رزق کا انتظام میں کر دوں گا. اور اللہ میاں نے صرف زبانی دعوے نہیں کرے بلکہ اس کو پورا کر کے بھی دکھا دیا. کیسے پورا کیا؟ اب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ماں روٹی کھاتی ہے, اس سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کے کان بن رہے ہیں, اسی روٹی سے بچے کی زبان بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں کون کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کر رہے ہیں, سائنسدان کر رہے ہیں, یہ تو اللہ کر رہا ہے میرے بھائی. کمال کی بات ہے, ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, بچہ مارکیٹ میں جیسے ہی آیا ہے وہی روٹی سے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہے بھائی. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ دودھ کو دیکھو, روٹی کو دیکھو, ماں کھاتی روٹی ہے, بنتا کیا ہے؟ دودھ. کسی کا باپ بنا سکتا ہے دودھ سے روٹی؟ دیکھو ابے تبے پہ آنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے نا, اس کے بغیر آج کوئی بات سمجھتا. آپ کسی سے پیسے نکلوانے ہوں, 1,00,000 روپے آپ نے وسیم بھائی کو قرضہ دیا, جو وسیم یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پیش کی معذرت, ان وسیم کے علاوہ وسیم کی بات کر رہا ہوں میں. کسی نے بیان میں کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ وسیم مفتی صاحب کا کوئی رشتہ دار ہے؟ صحیح ہے نا. آپ نے وسیم بھائی کو 1,00,000 روپے دیے, 6 آدمی گنوائے, سب کو پتا ہے قرضہ دیا. آپ 1 مہینے بعد واپس لینے جاؤ گے, پاکستان کا وسیم بھائی اگر ہوگا تو دے گا کہ وسیم بھائی 1 مہینے پہلے آپ نے لیے تھے, یہ پیپرز ہیں, یہ انگوٹھا ہے, یہ میرے سے ایک بندہ پیسے لے کر گیا تھا نا, اسٹیمپ پیپر پہ انگوٹھے بھی لگوا لیے میں نے, اس سے بزنس کے نام پہ لے گیا تھا. اس کے بعد مارکیٹ سے کیا ہوا؟ شارٹ. میں انگوٹھے لے کے گھومتا رہا, تھانوں میں گیا, یہ انگوٹھا ہے بھائی. تھانے نے کہا کہ یہ انگوٹھا کیا کریں اس انگوٹھے کا؟ میں نے کہا ثبوت ہے, شناختی کارڈ بھی تھا, انگوٹھے بھی تھے. اس کے بعد 2 سال کے بعد میں نے وہ انگوٹھے پھاڑ دیے. میں نے کہا حسرت ہو رہی ہے اس کو دیکھ دیکھ, کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا تمیز سے پیسہ. تو آپ جب وسیم بھائی کے پاس جاؤ گے بولو گے بھائی تیرا باپ بھی دے گا, پھر دے دے گا شاید وہ. کیا خیال ہے؟ شرافت سے دے گا؟ کوئی بھی نہیں دیتا. اس کے بعد آپ بولو گے تیرا باپ بھی دے گا, پھر دے گا, ہو سکتا ہے ڈر جائے دے دے. تو اس لیے یہ ابے تبے باپ کی مثالیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب کیا بیان پہ ابے تبے. بھائی بات سمجھ میں بھی آج کل ایسے ہی آتی ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی روٹی سے پیدا ہوتا ہے. کیا دنیا میں کوئی ڈاکٹر, جاپان کے سائنسدان, امریکہ کے سائنسدان, فرانس کے سائنسدان روٹی سے چند منٹوں میں, گھنٹوں میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارا رب بچہ پیدا ہوتے ہی ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال ہو جاتے ہیں, یا ایسے سافٹ ویئر حرکت میں آ جاتے ہیں جو ابھی تک ایک قطرہ دودھ کا پیدا نہیں ہو رہا تھا, ادھر بچہ آیا اور دے دنادن دودھ پیدا ہونا شروع. کمال ہے. اس کا مطلب وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رب ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے, کس کے بچے ہو رہے ہیں, کس کی کیا ضرورت ہے, کتنے ہو رہے ہیں, وہ سب کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو ٹینشن لینے کا کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی کوئی ٹینشن لے رہا ہے, پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. کل وہ میرے بھانجا مجھے ملا نا, اس کی شادی ہو رہی ہے, دیلا جیب میں ہے نہیں, شادی ہو رہی ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ جب میری ابا نے میری شادی کی بات کی تو سارے رشتے دار خلاف ہی, کماتا وماتا کچھ ہے نہیں, تم رکھو گے کہاں بہو کو؟ میرا اپنا سگا 2 بھانجے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بس ہو جائے گا. وہ ہو گیا, گھر کا انتظام بھی ہو گیا, فرنیچر کا انتظام بھی ہو گیا, ابھی رخصتی اگلے ہفتے. تو کہہ رہے تھے اگر ہم آپ کے بیان نہ کل کی بات ہے, کہہ رہے ہیں آپ کے بیان نہ سنے ہوتے نا تو ہم نہیں کرتے شادی. ہم نے سنا تھا کہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہو گیا. مجھے دیکھ لو, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. میں جب باتیں کرتا نا 2004 میں دوسری شادی, تو جو میرے مالی حالات جانتے تھے وہ کہتے تھے دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی. اور جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اب تک ہمارے چھڑے گھوم رہے ہیں. وہ اب تک کیسے گھوم رہے ہیں؟ میں بھی 4 شادیوں کے فضائل بیان کرنے نہیں آیا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کیا ہوتا ہے, اور کیسے ہم نے آگے زندگی گزارنی ہے, کن اصولوں کو سامنے رکھ کر. جو ان اصول ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم نے سامنے آخرت کو رکھنا ہے. تو ہماری بنیادی ضرورت اس وقت بچے کی بنیاد, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے اس کی؟
ماں کا دودھ وہ ہم پیدا کر نہیں سکتے. ہم ملازمت کر سکتے ہیں اللہ کا تو یہ تمہیں کرنی پڑے گی, یہ میں خود سے روزی نہیں دوں گا, پہلے دہاڑی لگاؤ گے, جاب کرو گے, کماؤ گے تو پیسہ ملے گا. یہ کام ہم کر سکتے ہیں, لہذا اللہ کہتا ہے تم کرو میں تمہیں رزق دوں گا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیادی ضرورت ہے دودھ, اور دودھ بھی وہ جو بچے کے لیے سوٹیبل ہے, وہ ماں کے علاوہ کہیں ہوتا نہیں ہے, وہ ہم اور آپ پیدا نہیں کر سکتے. ہم اس کو پلا دیں گے بھینس کا, بکری کا یا ڈبے کا, ڈبہ ہم پیدا کر سکتے ہیں, وہ ہم پلا دیتے ہیں اس کو, وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے جو چیز تم سے نہیں ہوگی وہ میں کر لوں گا. صحیح ہے نا, وہ کیا کروں گا, وہ میں کروں گا. لہذا دودھ کس نے پیدا کر دیا, اللہ نے. ہم پریشان ہوئے, ہم نے اللہ سے پوچھا اللہ دودھ تو پیدا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس کی ماں کی چھاتیوں میں روٹی سے تو پیدا کرے گا, خربوزہ کھا رہی ہے اس سے دودھ پیدا ہو رہا ہے, انڈے کھا رہی ہے اس سے, جو کھائے گی اس سے کیا پیدا ہوگا, دودھ پیدا ہوگا. کمال کی بات ہے بھائی. اے اللہ لیکن بچے کو سمجھائے گا کون کہ دودھ یہاں سے ملے گا اور ایسے حلق میں اترے گا. اس کے لیے تو پیدا ہوتے ہی مجھے کسی انسٹیٹیوٹ میں بچے کو ایڈمیشن کروانا پڑے گا, اور چائلڈ اسپیشلسٹ جو بچے کی نفسیات سے واقف ہیں وہ بچے کو ورک شاپ کروائیں گے دودھ پیتے بچے کو, کہ دیکھ دائیں بائیں منہ نہ مارنا, ماں کی چھاتیوں کی طرف جانا اور ایسے دودھ کو اپنے پیٹ میں نگلنا, چوسنا ایسے دودھ کو. اس لیے بھائی میں تو بچے نہیں پیدا کر رہا بھائی, یہ تو بڑا مشکل ہے, بچے کو سکھائے گا کون. تو عقل مند اگر ہو, جو اللہ کو مانتا ہو, وہ کیا کہے گا, بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے نا تو سکھائے گا کون, جو کام تو نہیں کر سکتا. بچے کے لیے کون سی ورک شاپ ہے بھائی جہاں بچے کو سکھایا جائے, اتنا سا بچہ کیسے سیکھے گا. تو اللہ میاں نے کیا کیا, بچہ پیدا ہوتے ہی اتنا گھنا, اتنا ڈیڑھ ہوشیار پیدا ہوتا ہے, اس سے کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھو بچے کی پیدائش کے وقت نا, پیدا بکری کے بچے کو دیکھ لو, پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف منہ مارنا شروع. میں نے دیکھا بکری نے بچہ دیا, ادھر فوراً جا رہا ہے تھن کی طرح, آتے ہی نا. میں نے کہا اس کو دیکھو یہ تو ہم سے زیادہ ہوشیار ہے یار, آتے ہی دیکھ رہا بھائی تھن کی طرف ملیں گے. بھائی تجھے اندر کون سکھا رہا تھا, یہ سب باتیں بیٹھ گئے, باہر آیا نہیں ہے اور ڈیڑھ ہوشیاری شروع. وہ ادھر ادھر منہ مار رہے اور جا کے پھر جیسے کیسے جب اس کو تھن ملتے ہیں نا اندر, جیسے نابینا آدمی نہیں یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا چیزوں کو, ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو بھی دیکھنا بھی نہیں آتا, ایسے نابینا لوگوں کی طرح یوں کر رہا ہوگا, یہ بھائی دودھ کدھر سے ملے گا, ایسے اسٹائل مار رہا ہوتا ہے, اور جیسے ہی تھن اس کے منہ میں آئے ایک دم کھینچنا شروع کرتا ہے. یہ کون سکھا رہا ہے بھائی, اس کو اللہ سکھا رہا ہے. تو ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں جو خدا کے منکر ہوں, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. عرش پہ بیٹھا ہوا رب اس بکری کے بچے کو سکھا رہا ہے اور کہہ رہے اس کی ضرورت کون پوری, جس نے پیدا کیا وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. تو ٹینشن لینے کا ہے پھر کیوں ٹینشن لی ہوئی ہے, پھر گٹکا کیوں کھا رہے ہو, ٹینشن ہوتی ہے تو گٹکے کھاتا ہے نا آدمی, پھر سٹے کیوں لگا رہے ہو. کتنے چرسی آپ کو اللہ معاف فرمائے, اگر میں ہاتھ کھڑا کروں یہاں کتنے نکل آئیں گے, ہر جگہ ہی ہیں, یہ صرف اورنگی ٹاؤن کی خاصیت نہیں ہے. کیا کیا نشے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے. تو تمہیں ڈپریشن ہے کس بات کی, تمہارے تو ساری ضرورتیں خدا پوری کر رہا ہے بھائی, تو ٹینشن کس بات کا لے رہے ہو. ابھی میں بتاتا ہوں کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں, وہ بھی بتاتا ہوں. تو پہلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھا دوں. تو اللہ کہتے ہیں جب بچہ آیا مارکیٹ میں, ضرورت کیا تھی, دودھ, وہ پیدا ہو گیا. اور کمال کی بات ہے, میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے, چائلڈ اسپیشلسٹ سے, بچہ جتنا وزنی ہوگا اس کو خوراک اتنی زیادہ چاہیے ہوگی, جتنا باریک ہوگا اس کو خوراک اتنی, اس کا معدہ چھوٹا ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے خود سنا ہے یہ, کہ جتنے بچے کی نیڈ ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتنا ہی پیدا ہوتا ہے. کمال کی بات ہے, روٹی کو کیسے پتا چل گیا کہ جی یہ جب ماں کھائے گی تو روٹی اتنا دودھ بنائے گی, ہے بھائی, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے. کوئی بیمار عورت ہو تو ایک الگ بات ہے, نارملی ایک ایک چیز اللہ نے کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی پرندوں کی, پرندے کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہم اللہ پہ توکل کریں اور اپنی طرف سے محنت بھی کریں تو ہماری بھی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری تو پوری نہیں ہو رہی. اس کا مطلب وہ بنیادی ضرورت کو ان کو پتہ ہی نہیں بنیادی ضرورت کہتے کس کو ہیں.
وہ صرف کمپٹیشن، تقابل، اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی، میں رکشا چلا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ وہ 4 لے کے گھوم رہا ہے گاڑیاں، اب آپ لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں. میں نے 4 شادیوں پہ اتنا بیان کیا ہے نا کہ اب میں نہیں بھی کر رہا ہوتا تو وہ لوگ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کو ادھر لے کے جا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں آٹو پہ. آٹو پہ انکیوبیٹر ہوتا ہے نا آٹو پہ، اس کا 37.5 وہ ٹیمپریچر رکھ دیتے ہیں، تو جیسے ہی کم ہوتا ہے وہ خود ہی. اب آپ لوگ خود بخود، اب میں مر بھی گیا نا تو خود ہی کرتے رہو گے یہ بیان. اب آپ تو یہ کیا ہے؟ کمپٹیشن، مقابلہ، دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، شوق. اس میں ٹینشن لے رہے ہو آپ کہہ رہے ہو میں اورنگی ٹاؤن میں رہ رہا ہوں، وہ ڈیفینس میں رہ رہا ہے یار، وہ گلشن اقبال چلا گیا یار، اس کا ذاتی گھر بن گیا اور میرے پاس کرائے کا گھر ہے. ان چیزوں کی کیا لے رہے ہیں؟ اور خواتین یہ چیزوں کی ٹینشنیں اور زیادہ لیتی ہیں. اس کے میاں نے اس کو سونے کی چوڑیاں دلا دی، ہمارا والا ہمیں آرٹیفیشل زیور بھی نہیں دلا رہا. وہ تمہارا والا بیچارہ غریب ہے، وہی کہاں سے دلائے گا بھائی؟ اس کے ابا تو اس کو ہر سال عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں، اس لڑکی کے ابا کو. میرے ابا وہ گھر میں ہمارے دال روٹی کھا رہے ہیں ہم، ایک دوسرے کا کپڑے دیکھ دیکھ کے، ایک دوسرے کا فیشن دیکھ دیکھ کے، ایک دوسرے کے میاں کو دیکھ دیکھ کے. اس کا والا میاں وہ اتنا پیسے والا، ہمارا والا غریب. یہ سب چیزیں اور لڑکیوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں اور مردوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے، بنیادی ضرورتیں کیا ہو جائیں گی؟ پوری. اور بنیادی ضرورتیں یہی ہیں. اس سے آگے کی جتنی بھی چیزیں ہیں میرے بھائی وہ بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے گریویاں ہیں. گریوی سمجھتے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کس کو کہ اللہ روزی تنگ کر دیتا ہے، بس بنیادی ضرورت ملتی ہے اس کو، اور کسی کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اتنے کھولتا ہے کہ اس کے لیے نوٹ گننا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ غریبی ہے، وہ ضرورت تھوڑی ہے، وہ اللہ کسی کو زیادہ نواز دیتا ہے. تو اس پہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جس کو اللہ زیادہ دے گا، جانا اس نے بھی قبر کے گڑھے میں ہے، اس سے بھی چھین لے گا اللہ تعالیٰ. جس کو اللہ کم دے گا، جانا اس نے بھی کہاں ہے؟ قبر کے گڑھے میں، اس سے بھی اللہ چھین لے گا. جو جب دونوں کا انجام سیم ہونے والا ہے تو پھر ٹینشن لینے کا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے، انجام سیم ہونے والا ہے. تو ٹینشن کس چیز کی لینی ہے؟ پہلے میں جس چیز کی نہیں لینی وہ بتا دوں نا. لینی کس چیز کی ٹینشن ہے وہ اللہ نے اس آیت میں بتایا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ابھی تو میں جن چیزوں کی ٹینشن نہیں لینی پہلے وہ بتاؤں گا. جب آپ ٹینشن لیس ہو جاؤ گے، دیکھو ڈبے میں کوئی گند بھرا ہوا ہو، اس میں آپ نے شہد ڈالنا ہو تو پہلے وہ گند نکالا جائے گا نا، یا اسی میں شہد ڈال دو گے؟ یار نہیں آ رہی کافی سے پہلے لوگ کے سمجھ لیں. تو پہلے جو دماغ میں دنیا کی محبت کا گند بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، اس گند کو، اس ڈبے کو کیا کرنا ہے؟ خالی کرنا.